آپ نے عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق پڑتا ہے، جس طرح عورتوں کے سمٹ میں حدیث بالکل ویسے ہی عورت کے اسلام میں تلبیہ پڑھنے تو میرا مطلب حدیث نہیں. حالانکہ عورتوں کے تلبیہ اور رمل نہ کرنے پر ابن عمر اور ابن عباس سے بہقی میں ابن ابی شیبہ سے حدیث موجود ہے. آپ کا دعویٰ جھوٹا تھا. او بھائی حدیث سے مراد حدیث مرفوع تھی، نبی کا قول. یہ جو میں نے کہا تھا عورت کے تلبیہ آہستہ پڑھنے پر حدیث موجود نہیں ہے، اس کا انجینئر نے جواب دیا کہ دیکھو ابن عباس کا قول ہے، ابن عمر کا قول ہے. تو وہ آپ کو اس نے الو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا ہوشیار ہے وہ. حدیث سے ہر آدمی سمجھ رہا تھا کہ میری مراد کیا تھی، قول رسول. باقی اگر صحابہ کے اور آثار دیکھنے ہیں تو پھر وہ آثار تو عورت کے سمٹ کے نماز پڑھنے کے بارے میں بھی موجود ہیں. اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیکھو عبداللہ بن عمر نے نبی سے سنے بغیر یہ کام نہیں کیا ہوگا، صحابی رسول نے. تو اسی طرح یاد رکھو جو تابعین میں ثقہ تابعین ہیں وہ جب کوئی ایسا قول کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے صحابی سے سنے بغیر نہیں کیا ہوگا اور صحابی نے نبی سے سنے بغیر نہیں کیا ہوگا. تو اگر آپ اس چیز کو مان لیتے ہیں صحابہ اور تابعین کے آثار کو، پھر تو بات ہی ختم ہے، پھر تو دلائل کے ہمارے پاس انبار ہیں. تو یہ بہت فتنہ پرست آدمی ہے، اس سے جب کچھ پوچھا جائے تو کبھی اس پوچھی ہوئی چیز کا جواب نہیں دیتا. یہ ہمیشہ بات کو کیا کر دیتا ہے اور دعوے ایسے کرتا ہے نا کہ جھوٹ بولا اس نے، اور تاکہ لوگوں کو امپریس کرے اپنے دعووں کے ذریعے. تو یہ صرف اس انداز ہے اس کے. دلائل کی دنیا میں یہ بالکل کھوکھلا آدمی ہے، بالکل کھوکھلا.